السلام علیکم۔ آج میں ایک بات دیکھا ہوں جس حساب سے نعرے بازی ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ جنتا ابھی سوئی نہیں، جگی ہے۔ اس رضی حیدر کا چہرہ آنا جنتا کے سامنے ضروری تھا، جس رضی حیدر کو پرسا کر جنتا 2 ابدی سے 2 الیکشن سے پورا ووٹ دیتے تھے۔ اس رضی حیدر کا جنتا کے سامنے چہرہ آنا ضروری تھا، جو صرف جنتا کو، خاص کر کے پرسا کی جنتا کو بیوقوف بنا کے اپنی روٹی سیک رہا تھا۔ جنتا پوری امید سے، پوری لگن سے اس کو ووٹ دیتا رہے، اور جس نیتا کو اپنے گاؤں کا ووٹ نہیں پڑتا ہے وہ پرسا کے ووٹ سے نیتا کہلاتا ہے۔ آج دیکھو اس نے کیا سلا دیا پرسا کو۔ 10 سال 2 ابدی کا مطلب 10 سال 2 بار ووٹ رضی حیدر کو پورا پڑا۔ اس کے بدلے میں رضی حیدر کیا دیا پرسا کو؟ کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا رضی حیدر نے۔ دیکھو آج 2 گروپ میں بٹ گیا، ماویدی اور 2 گروپ میں بٹ گیا۔ آج بھی رضی حیدر اس کے ساتھ ہے جہاں پاس اس کو فائدہ دکھ رہا ہے، جس سے اس کو لالچ ہے، جس سے اس کو لگ رہا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچے گا، اس کو لگ رہا ہے کہ ہماری روٹی سیکائے گی، اسی کے ساتھ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ ایک جو سینئر لیڈر ہے، کیوں نہ اس کو چاہیے تھا کہ دونوں گروپ کو ملاوے، کیوں یہ چاہیے تھا کہ دونوں کو سمجھا کے، دونوں کو یہ کر کے، دونوں جو گروپ میں بٹا ہے اس کو ایک کرے، نہ کہ کسی ایک گروپ کے ساتھ جا کے ایک کو استعمال کر کے آم کی جو آم ہوتا ہے نا اس کی گٹھلی کے طریقے چوس کے پھینک دو، پھر دوسرے آم کی طرف جاؤ۔ یہ غلط ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سماج کے لیے سب سے بڑا غلط ہوا۔ وجہ سماج پر آج سماج آپ یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ دوسری بات، رضی حیدر وہ آستین کا سانپ ہے کہ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا۔ اگر میئر صاحب اتنے غلط تھے تو 4.5 سال برداشت کر لیے، 6 مہینہ 5 مہینے میں کیا جاتا تھا؟ چلانے دیتے، اس سے تو کچھ بگڑتا نہیں۔ دوسری بات، وہ نگینہ دیوی جس کو پرسا سے 1200 سے 1300 ووٹ پڑا اپ میئر کے پد کے لیے، لیکن ایک بھی وکاس نگینہ دیوی کا اپ میئر کا پرسا میں نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بھی جنتا کسی کو ووٹ دیتا ہے تو وکاس کے ناطے دیتے ہیں، نہ کہ صرف ووٹ لے لو اپنے گھر میں سو جاؤ، جیتنے کے بعد پد پانے کے بعد جا کے سو جاؤ، یا کاریہ پالکا میں بیٹھ کے اے سی میں بیٹھ کے صرف پیسہ کماؤ اور جنتا کے خون کو چوسو۔ ایسا نہیں، لوگ کسی کو ووٹ دیتا ہے صرف اس ناطے سے کہ گاؤں کا وکاس ہو، سماج کا وکاس ہو۔ آج جس طریقے سے نعرے بازی ہوا، گاؤں پالیکا گھرایا، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دم سے ٹھیک ہے، لیکن بہت ہی حد تک ٹھیک ہے۔ وجہ کہ جو لوگ ٹھیکیدار بن رہا ہے نا پرسے کا اور اس کے یوز کر رہا ہے، اس کے ساتھ یہی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے ہمیشہ، کیونکہ لوگوں کے احساس ہو کہ جو غلط کرے گا اس کے ساتھ غلط ہوگا، کیونکہ رضی حیدر بہت ہی غلط کیا۔ آج تک لے وہ پرسا یا کہیے کہ شمسی درگیہ کے چھیتر کو اتنا بچھڑاپن کیوں بنائے رکھا ہے؟ صرف وہ اپنے ووٹ بینک کے لیے۔ کوئی ایسا کیندر میں اس کی سرکار ہے، کیندر میں سرکار تھی 2 ابدی سے، ایم ایل اے کے ساتھ مل کر ماویدی کی سرکار چل رہی ہے، لیکن آج تک ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ایک ایمبولینس دلا سکا وہ اپنے کیندر میں کہہ کے۔ پرسا کا نام کیندر تک گیا کہ وہ ماویدی کا گڑھ ہے،
वो एक माओवादी का गढ़ हो गया, माओवादी का वोट बैंक है। लोग माओवादी को जानता नहीं था, लेकिन परसा ने जिस हिसाब से उसको वोट दिया, एक तरफा वोट किया, तो इस एरिया में माओवादी का एक बोलबाला हो गया। लेकिन फिर भी परसा को या शमसी या ब्रेजा को कुछ भी नहीं मिला माओवादी की तरफ से, सिर्फ माओवादी खाओवादी की तरह ही हुई और उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात, रज़ी हैदर के चक्कर में जो परसा के बहुत से पुराने नेता, बुजुर्ग नेता, उसकी करियर ख़राब हो गई। वजह, वो अपने पार्टी को छोड़ के माओवादी का झंडा उठाया, माओवादी के साथ गया और माओवादी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वोट डाला, एक तरफा वोट किया। और उसका सिला क्या मिला आज परसा वाले को? क्या मिला? यही बेवफाई मिली ना उससे। आज रज़ी हैदर चुप बैठा है जाके कहीं कोने में। उसको शर्म आनी चाहिए। जो जनता उसके लिए दिन रात एक कर देती थी, आज उस जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही। उसको बोलने के इतना भी ये नहीं कि वो बोल सके 2 लफ्ज़। क्यों? क्योंकि मालूम है कि जो कुर्सी पे बैठेगा उसी से पैसा मिलेगा। कहते हैं लोग कभी भी कांटेदार फल नहीं लगाते, पेड़ नहीं लगाते, फलदार और छायादार लगाते। तो उसको मालूम है कि हम उसी के साथ जाएंगे जो कुर्सी पर रहेगा। वो हमें कोई ना कोई कमीशन, कोई ना कोई भत्ता, कोई ना कोई ये ज़रूर देगा। देखिए, रज़ी हैदर ने परसा को, मुसलमान को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ बना के अपना वोट बैंक बनाया, डरा के लोगों के कि हम मुसलमान हैं, ये है वो है, वोट बैंक बनाया। लोगों के साथ गद्दारी का सिला दिया। आज गद्दारी का वो सिला दिया हम लोग को। दूसरी बात कि नगीना देवी आज उप मेयर के पद के लिए शपथ ली है। उसके पीछे रज़ी हैदर का हाथ है। उसी ने ऐसा चाल चला और ऐसे करवाया। लेकिन ये ज़रूरी है, इस तरीके के ठेकेदार को जनता को चाहिए कि पहचाने और इस तरीके के ठेकेदार को मार भगानी चाहिए, ताकि उसको एहसास हो कि जनता सोई नहीं, जगी हुई है। जो भी जनता के साथ गलत करे, जो भी नेता हो, उसको मार भगानी चाहिए, दौड़ाना चाहिए, दौड़ा के मारनी चाहिए। और एक मैं बात कहता हूँ, इस तरीके के मैं बात खुले में बात करता हूँ, किसी नेता को टिप्पणी करता हूँ, घेरता हूँ, तो एक तरह से मैं अपने आप को सोचता हूँ कि ये दुश्मनी मैं मोल ले रहा हूँ नेता लोग से, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।